قرآن کی تلاوت ہوگی اس گھر کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. اس لیے اپنے گھر کے کباٹوں کے اندر یا تیجوریوں کے اوپر یا صندوق بنا کر قرآن کو چھپا کر رکھا نہ جائے. قرآن کو صرف رمضان میں کھولنے کے لیے، رمضان میں پڑھنے کے لیے نہ رکھا جائے، بلکہ یہ کتاب تو ایسی مقدس کتاب ہے کہ ہر مسلمان کے گھر کے اندر ہر دن جو ہے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. قرآن کی تلاوت جس گھر کے اندر ہوتی ہے اللہ اس گھر کے اندر فرشتوں کو برکتیں اور رحمتیں لے کر نازل فرماتا ہے. اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے رحمتیں لے کر اور برکتیں لے کر. لیکن ہمارا گھر کا حال کیا ہے؟ ہمارے گھر کا حال کیا ہے؟ ہم سب صبح اٹھتے ہیں تو ابھی ہم نے منہ بھی نہیں دھویا ہوتا ہے، ترنت ہم واٹس ایپ کو چیک کرتے ہیں، ترنت ہم فیس بک کو چیک کرتے ہیں، ترنت ہم انسٹاگرام کو چیک کرتے ہیں. جیسے ہی صبح ہوتی ہے بھائی صاحب نے ابھی گودری میں پڑے ہوئے ہیں اور برش بھی نہیں کیا ہے، ایک ہاتھ سے آنکھوں کو مسل رہا ہے اور ایک ہاتھ سے موبائل دیکھ رہا ہے کہ میری سمجھ گئے اس نے میسج بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے. رات کو تو گڈ نائٹ کا میسج بھیجا تھا جس سے مجھے سکون ملا اور اچھے سے نیند آئی ہے. اب میری اس سویٹ ہارٹ نے گڈ مارننگ کا میسج بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے، جس سے میری سگائی ہوئی ہے اس کا کوئی میسج آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. یہی تو سب ہم کرتے ہیں. آج ہمارا یہی ماحول ہے. ہمارا اسلام کیا دعوت دیتی ہے، ہمارا اسلام کیا پیغام دیتا ہے؟ صبح اٹھو تو قرآن کی تلاوت کرو. لیکن ہم رات کو بھی سوتے ہیں تو اپنی سویٹ ہارٹ کے خیال میں سوتے ہیں. ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو اپنی منگتے کی ہمیں یاد آتی ہے. دین سے تو ہمارا کچھ لینا اور دینا نہیں ہے، ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے. اس لیے اپنے گھر کو اسلام کے ماحول کے اندر بدلے، اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول بنائے. آج لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں کس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے موبائل کو اٹھایا ہے. اگر صبح صبح ہم نے قرآن کو اٹھایا ہوتا تو ہمارے گھر سے شیطان دور ہوتے ہوئے نظر آتا. لیکن ہم موبائل اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں، پھر دنیا ہمارے گھر کے اندر آتی ہے. تم اگر اپنے گھر کے اندر دین کو پھیلانا چاہتے ہو، دین کو بلانا چاہتے ہو تو اٹھے تو سو. تب بھی یہ کہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے اور کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے. جب تم حضور پر درود پڑھ کر سو گے اور جب تم حضور پر درود پڑھ کر اٹھو گے تو پھر تمہارے گھر کا ماحول دنیا داری نہیں رہے گا بلکہ دینداری ہو جائے گا. اپنے گھر کے ماحول کو جو ہے دنیا داری سے ہٹا کر دینداری کے اندر لاؤ. اپنی بچیوں کو جو ہے ملے بھیجنے کی جگہ مدرسے بھیجا کرو. اپنی بچیوں کو جو ہے کھیتوں میں کام کرنے کی بجائے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے بھیجا کرو. یاد رکھو اسلام اگر ایک مرد حاصل کرتا ہے، اسلام کی تعلیم اگر ایک مرد حاصل کرتا ہے، دین کی تعلیم اگر ایک آدمی حاصل کرتا ہے تو اسلام جو ہے وہ گھر کی چوکھٹ تک آ جاتا ہے. جب ایک مرد دیندار ہوتا ہے تو اسلام جو ہے، دین جو ہے وہ گھر کی چوکھٹ تک آ جاتا ہے. اور جب ایک عورت دیندار ہو جاتی ہے، جب ایک عورت دیندار ہو جاتی ہے تو اسلام گھر کی چوکھٹ تک نہیں بلکہ اسلام نسلوں تک پہنچ جاتا ہے. نسلوں تک پہنچ جاتا ہے. عورت دیندار ہوتی ہے اسلام نسلوں تک پہنچ جاتا ہے. عورت اگر کلام پاک کی تلاوت کرنے والی ہوتی ہے تو پھر بیٹا سے پاک بن کر چمکتا ہے. اسلام عورت اگر کلمہ پڑھنے والی ہوتی ہے، عورت اگر دین کی دنیا پھیلانے والی ہوتی ہے، عورت اگر دین سیکھنے والی ہوتی ہے تو پھر بیٹا غریب نواز بن کر چمکتا ہے. تو پھر بیٹا حاجی مظہر شاہ بن کر چمکتا ہے. تو پھر بیٹا سیدی جعفر مظفر بن کر چمکتا ہے. ارے ماں جب قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا کربلا کا تاج امام حسن بن کر پیدا ہوتا ہے. ماں جب دیندار ہوتی ہے تو بیٹا کربلا کا تاجدار
امام حسین بن کر چمکتا ہے۔ سرکار فاروق اعظم نے قرآن پڑھا،